السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ کل مریم نواز نے تقریر کی سرگودا میں جو ہے سپریم کورٹ کے ججوں کی انہوں نے تصویریں چلائی سرکاری ٹی وی چینل پی ٹی وی چینل پہ۔ اس نے تنقید کی اس نے بہت جو جذبے سے تقریر کی، اور سرکاری چینل پہ ایک ریاست کے خلاف اس نے ایک مہم چلائی۔ تو اس میں ججوں کے اوپر تنقید کی کہ ہمارے خلاف سازشیں کی انہوں نے کی وغیرہ وغیرہ۔ جنرل فیض امین بھی تھا، ان سب کے اوپر اس نے تنقید کی۔ سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے عمران خان نے ایک جج کے خلاف جو بیان دیا تھا، خاتون جج کے خلاف اس نے بیان دیا تھا، اس کو نہیں دینا چاہیے تھا لیکن اس نے دیا، چلو وہ غلط تھا۔ تو فوراً اس کے اوپر تو انہیں عدالت لگی، اس کے اوپر کیس لگا۔ تو اس کے اوپر جب وہ کیس لگا تو اس نے سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا عدالت نے کہ آپ معذرت کریں۔ اس وقت جو ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ عمران خان یہ جج کے خلاف جو دیا ہے اس پہ معذرت کریں، وہ لکھ کے دیں کہ میں منع جو ہے میرے سے الفاظ نکل گئے وغیرہ وغیرہ۔ تو عمران نے اس کے اوپر جو کیس چلا، کافی اس نے اس کی پیشی بھگتی، صحیح ہے، کافی پیشی اس نے عدالت میں بھگتی۔ عدالت وہ جج جو میڈم خاتون لیڈیز جج تھی سپریم کورٹ میں، وہ موجود نہیں تھی، وہ اس نے ادھر کافی اس نے جو ہے پیشی بھگتی اگر اس نے جو ہے اس کی معذرت کی۔ لیکن اب یہ دو سسٹم ہے اس وقت ملک میں چل رہے ہیں نا، دو نظام۔ مریم نواز نے اتنی بڑی کل لوگوں کے بیچ میں کل جو ہے پارٹی ورکر کنوینشن پہ سے خطاب اس نے کیا سرگودا میں، اس نے چیخ کے بنا ایک حاضر سروس جج سپریم کورٹ کے معزز ہمارا ادارہ ہے چیف جسٹس، ان کے خلاف جو ہے اس نے ایک مہم چلائی، پی ٹی وی چینل پر اس نے جو ہے یہ چلایا کہ انہوں نے ہمارے خلاف سازش کی وغیرہ وغیرہ، اس نے بہت کچھ بولا۔ اب یہ اس وقت تنقید کر رہے ہیں جب ان کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے، اس وقت یہ تنقید کر رہے ہیں، اس کے خلاف یہ مہم چلا رہی ہے۔ تو یہ نون لیگ کا تو ہمیشہ وتیرہ رہا ہے، انہوں نے یہی کام کیا ہے، اور انہوں نے کیا کون سا قانون آئین پہ عمل کیا ہوا ہے۔ تو اب عدالت ان کے خلاف جو ہے عدالت نے جس طرح پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن نہیں ہو رہا اس کا سو موٹو نوٹس لیا، کہتے کہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے، جب آئین کہتا ہے 90 روز کے اندر الیکشن ہو تو اتنی لیٹ کیوں ہو رہی ہے، تو الیکشن کرواؤ۔ اس وقت انہوں نے عدالتوں کے خلاف جو ہے مہم چلانا شروع کر دی ہے۔ پہلے نواز شریف، اب اس کی بیٹی نواز شریف بھی جب اس کی حکومت میں ہٹایا گیا تو مجھے کیوں نکالا گیا، اور لندن میں علاج کرانے کے بعد نہیں گیا تو ادھر تنقید اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس نے تنقید۔ اب جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اب ان کے اوپر تنقید نہیں ہوتی ہے، اب تنقید ہوتی ہے تو عدلیہ کے اوپر ہوتی ہے، کہتی ہے عمران خان اب عدلیہ کے گھوڑے کے سوار ہو کے آ رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ان کی اوپر کیسز کرپشن وغیرہ جو جتنے بھی تھے سب انہوں نے معاف کر دی، وہ ان کو جب ریلیف ملا، ان کو جب انارو ملا تو وہ صحیح تھا۔ جب اب عدالتیں جب قانون جو آئین کی بات کرتے کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہو تو فوراً ان کے خلاف یہ مہم چلانا شروع کر دی کہ ہمارے خلاف ناجائزی ہوئی، ہمارے خلاف زیادتی ہوئی وغیرہ وغیرہ، ایسے بات کرتے ہیں کہ یہ بڑے مظلوم لوگ ہیں، بیچارے بہت مظلوم ہیں، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، ان کے ساتھ ظلم، اربوں روپیہ کرپشن کرتے ہیں، یہ کرپشن اربوں روپیہ لوٹ مار کرتے ہیں اس ملک میں، پھر قانون میں ہر چیز میں سب میں یہ جو ہے تعمیم کرتے ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس پر ہمارے بھی ادارے جو ہے نا خاموش رہتے ہیں۔ اب جو ہے سو موٹو نوٹس لینے کے بعد فوراً اس نے تنقید ایک مہم چلانا شروع کر دی ہے، جس طریقے سے اس نے کل تقریر کی ہے جوش جذبے سے، جس طرح ججوں کو اس نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ ہمارے جو ہے خلاف انہوں نے یہ کیا وہ کیا وغیرہ وغیرہ کیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے الیکشن تو یہ کرانا نہیں چاہتے تھے۔ اب عدالت نے نوٹس لیا کہ اب الیکشن کراؤ، اب الیکشن کرائیں گے تو عوام میں ان کی تو ہے ہی نہیں مقبولیت، عوام تو ان کو بالکل مسترد کر چکی ہے، کیونکہ عوام کو پتہ ہے کہ اس ملک میں یہ اس ملک کے ہمدرد نہیں ہے، کیونکہ ان کا اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے اس ملک کو 30-35 سال سے لوٹا ہوا، لوٹنے کے علاوہ انہوں نے اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو عوام کو پتہ ہے، اب ان کو پتہ ہے کہ عوام ہمیں تو جو ہے ووٹ تو نہیں دے گی، عوام ہم سے بھاگی ہے۔ اب عدالتیں جو ہے بیچ میں آ کر کہہ رہی کہ الیکشن کرا، کیوں کہتے ہیں عدالت؟ بھائی عدالتیں کہیں گے نا، عدالت تو ہمارے جو چیف جسٹس جج صاحبان ہوتے ہیں جب حلف اٹھاتے ہیں نا تو اس وقت یہ سب چیزیں ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کے وفادار رہیں گے، ہر چیز پہ ان کی جو ہے وہی ملک کو اس بحران سے نکال سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں ہے۔
تو جب عدالتیں نوٹس لیتی ہے تو وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، جو انہوں نے حلف اٹھایا اس کی پاسداری کرتے ہیں، کوئی غلط تو فیصلہ نہیں ہے، جو آئین میں لکھا ہوا ہے، جو ملک چلتا ہے آئین کے مطابق چلتا ہے نا، جو آئین ہے، جو آئین آپ کا کہتا ہے آئین میں کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہو تو الیکشن کراؤ، وہ یہی کہتے ہیں کہ الیکشن کراؤ۔ اب الیکشن کرانے کی جب عدالتیں بات کرتی ہے الیکشن کراؤ تو یہ ان کے اوپر مہم چلانا شروع کر دیتے ہیں، تو سارے کے سارے مہم چلانا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے ذرا تنقید کرتے ہیں کہ بس ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، ان کو قانون سے وہ اپنے آپ کو اوپر سمجھتے ہیں، بالاتر ہے قانون سے۔ جب ایک سیاستدان اگر بیان دے تو اس کے خلاف توہین عدالت لگ سکتی ہے، تو دوسروں کے لیے کیوں نہیں لگتی؟ جبکہ یہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہے کہ یہ حکومت میری نہیں ہے، میں اس حکومت کا ایسا نہیں ہوں، اس حکومت کی جو بھی کارکردگی ہے وہ مسلم لیگ ان کے اوپر نہ ڈالی جائے، جبکہ چچا وزیر اعظم ہے اور خود پروٹوکول میں گھومتی پھرتی رہتی ہے، لیکن کہتی ہے یہ حکومت میری نہیں ہے، اس حکومت میں میں نہیں ہوں۔ چلو ٹھیک ہے بی بی، آپ اس حکومت میں نہیں ہو، ٹھیک ہے صحیح ہے، تو پھر کس منہ سے جو ہے آپ ایک پی ٹی وی سرکاری چینل پہ ریاست کے خلاف آپ اتنی مہم چلاتی ہو حاضر سروس ججوں کے خلاف؟ تو اس کے خلاف تو انہیں عدالت کیا نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہوگی تو پھر ہو لگے۔ عدالتوں کا کام ہے کہ جب وہ آزاد خود مختار فیصلے کریں تو ان کے اوپر تنقید ہوئے، اور اس قسم کے سیاستدان جو ہے ان کے اوپر تنقید کریں تو ان کا کام ہے ان کے خلاف تو انہیں عدالت لگائیں، ان کے خلاف ایکشن لیں۔ اسی طرح اگر یہی تنقید کرتے رہیں گے تو پھر ہر کوئی تنقید کریں گے، پھر تو ہماری عدلیہ جو ہے وہ تو اس کے اوپر اسی طرح تنقید ہوتی رہے گی۔ تو عمران خان نے اگر کہا تو اس سے مطالبہ کیا معافی کا، تو وہ چھا کیا، اس نے معافی مانگی، اپنے آپ کو نیچے کیا اور گیا معافی مانگا۔ تو اسی سے بھی یہ مطالبہ ہے، اسی سے بھی یہی ہے کہ اس نے جس طریقے سے مہم چلائی کہ حاضر سروس جج چیف جسٹس سپریم کورٹ کے معزز ہماری عدالت ہے، جس طریقے سے اس نے یہ مہم چلائی، پروپیگنڈا کیا، جس طریقے سے اس نے بات گفتگو کی، بنا ججوں کو اپنی پسند کے مرضی کے فیصلے کرانے کے لیے ان کے اوپر تنقید کیا، دباؤ ڈالا ہے، یہ ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں۔ پہلے نواز شریف، اب اس کی بیٹی، اب سوال یہ ہے کہ شہباز شریف بھی تنقید کر رہا ہے کہ فلانا جج ہم سے جو ہے بغض رکھتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی موجودگی میں مریم نواز نے جو کل کمپین چلائی جو عدلیہ کے خلاف، وہ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ موجود تھا، اس کی موجودگی میں ان کے خلاف پرچہ ہونا چاہیے اور توہین عدالت ہونی چاہیے، کیونکہ قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے کہ اگر عام آدمی کوئی کچھ بولتا ہے تو فوراً اس کو اٹھایا جاتا ہے، اس کے اوپر کیس لگتا ہے، توہین عدالت لگ جاتی ہے۔ کبھی دیکھیں اصحاب علی زرداری کی توہین، کبھی دیکھیں بلاول بھٹو کی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی توہین، تو کبھی دیکھیں الیکشن کمیشن کی توہین، تو کبھی دیکھیں کس کی توہین۔ جو ادارے اس کے میں سمجھتا ہوں جو قابل نہیں ہے لیکن ان کی توہینیں لگ سکتی ہے، ان کے اوپر پرچہ کاٹا جا سکتا ہے، تو عدالت تو ہماری معزز عدالت ہے، ان کے اوپر تو جو ہے وہ تو ماشاءاللہ عدالت کے اوپر تو تنقید نہیں ہو سکتی۔ وہ اگر قانون آئین کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، ان کے اوپر تنقید، اپنی پسند کے سیاستدان فیصلے کرانے چاہتے ہیں ان کے اوپر اسی طرح زبردستی کریں تو ان کے خلاف، سب کے خلاف ہونے چاہیے، تو ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، ایسے لوگ سیاستدان کے لیے کسی قسم کی رعایت نہیں ہونا چاہیے، ان کے خلاف نوٹس ہونا چاہیے اور توہین عدالت ہونا چاہیے۔ اگر عمران خان عدالتوں میں پیش ہوتا ہے، وہ اس وقت اس کو گولی لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی وہ عدالتوں میں موجود ہوتا ہے، پیشی کرتا ہے، تو ان کو ہواؤں کی فضاؤں میں لنڈن میں بیٹھے ہوئے کو ضمانت کسی طریقے سے ملتی ہے ضمانتیں؟ کیوں ان کو اتنے ریلیف ملتے ہیں، ان کے باوجود بھی اگر غلط فیصلہ نظر آتا ہے تو یہ فوراً تنقید کرنا شروع کر دے، دباؤ ڈالتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ دو قسم کا جو دو نظام چل رہا ہے نا، یہ نہیں، ایک نظام ہونا چاہیے، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔